بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استغفار پڑھنے سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام یہ کم از کم ہے، ورنہ 200 مرتبہ صبح اور 200 مرتبہ شام میں پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے انسان کے دل کی میل دور ہو جاتی ہے۔ کام کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، استغفر اللہ اپنی زبان پر رکھیں۔ استغفر اللہ کا لفظ پڑھنے میں کون سی مشکل بات ہے؟ آپ اس کو 1000 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، یا تو اسے پورا پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا تو پھر فقط استغفر اللہ بھی پڑھیں گے تو برکت سے خالی نہیں رہے گا۔ اگلا سبق جس سے دل زندہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے ایسی محبت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو یاد کرتا ہے، درود شریف پڑھنے کے ذریعے سے اللہ اس بندے کو 10 مرتبہ یاد کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین کے اندر چلتے پھرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں۔ جب میرا امتی جو مجھ پر درود پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ فرشتے اس درود و سلام کو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ انسان ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ یہ سب اسباب عمل میں لانے ہیں۔ ہم سب کو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، استغفار کرنا ہے اور درود شریف پڑھنا ہے۔ کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں، استغفار پہلے کریں یا درود شریف پہلے پڑھیں؟ ہمارے بزرگوں نے اس کا ایک سادہ سا جواب دیا ہے، اگر کوئی کپڑا میلا ہو تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے دھوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عطر لگاتے ہیں۔ تو استغفار سے ان میلے دلوں کو پہلے دھو لیں، پھر درود شریف کے ذریعے عطر اور خوشبو اس پر چھڑک لیں۔ اگلا سبق جس سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، جن کے توار قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا، جن میں درندگی نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس سے انسان کا دل بہت جلدی سنورتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جو بندہ بھی آ کر بیٹھتا ہے، خود بھی سنور جاتا ہے۔ نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور بدکار بندے کی صحبت انسان کو بدکار بنا دیتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو لوگ جانور پالتے ہیں، ان جانوروں کا بھی انسان پر اثر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں، ان میں بہادری آ جاتی ہے، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں ان میں ضد ہٹ دھرمی آ جاتی ہے، اور جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان میں عاجزی آ جاتی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ جانور کے ساتھ وقت گزارنے سے اگر جانور کے اس کے اوپر اثرات آ جاتے ہیں، تو اگر اللہ والوں کے ساتھ وقت گزاریں گے تو کیا ہمارے اوپر ان کے اچھے اثرات نہیں آئیں گے؟ اللہ والوں کی صحبت سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، عبداللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ نقش بندی سلسلہ کے بزرگ تھے، بڑے عالم تھے، ان کا درس تفسیر بہت مشہور تھا۔ رمضان المبارک میں درس تفسیر دیتے تھے اور ملک کے مدارس سے جو علماء جو تفسیر کا سبق سیکھنے والے تھے، وہ ان کے پاس جا کر تفصیل دہرایا کرتے تھے۔ ان سے علماء کو بہت فیض حاصل ہوا۔ دل کو زندہ کرنے کا سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ ہر کام نبی کی سنت کے مطابق کریں۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کوئی عمل بھی سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت نظر اس کی تلاش کرتی رہے کہ میں نے اس عمل میں کیسے کرنا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مسنون دعائیں یاد کر لیں۔ چھوٹی سی کتاب مل جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعائیں، پیارے نبی کی پیاری دعائیں، ان کو یاد کر لیں اور جس موقع پر پڑھنے کی دعا ہو اس پر پڑھتے رہیں۔ مسنون دعاؤں کی پابندی کرنے کا انعام یہ ملتا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا،
सोने से पहले की दुआ, सोकर उठने की दुआ, किसी से मिलने की दुआ, घर में दाखिल होने की और निकलने की दुआ। दिल को जिंदा करने का एक और बेहतरीन तरीका ये है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाए। जो लोग चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा करीब हो जाएं, अल्लाह के महबूब हो जाएं, तो चंद रकत तहज्जुद की रात के आखिरी पहर में जरूर पढ़ा करें। हदीस पाक में आता है कि सबसे अफजल नमाज पांचों नमाजों के बाद नमाज तहज्जुद है। तहज्जुद पढ़ने वाले के चेहरे बड़े मुनव्वर होते हैं, उनके चेहरों पर नूर होता है, इसलिए कि वो अल्लाह के साथ तन्हाई में वक्त गुजारते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के रोजे के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाला रोजा मुहर्रम का है और फर्ज नमाज के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाली नमाज रात के वक्त तहज्जुद की है। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम रात के जागने को लाजिम पकड़ो, क्योंकि ये तुमसे पहले सालहीन और नेक लोगों का तरीका है, और रात का कयाम अल्लाह ताला की तरफ कुर्ब का जरिया है और गुनाहों के लिए कफारा है और गुनाहों से रोकने और हसद से रोकने वाली चीज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे मेरे पीछे आओ, मेरी इबादत करो, मेरा जिक्र करो। अल्लाह ताला जानता है कि बंदा बेबस है, इसलिए वो अपने बंदे को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहता है। जब बंदा उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता है तो अल्लाह ताला उसे गिरने नहीं देता, उसको मजबूती से थाम लेता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर मेरी रहमत ना होती, अगर मेरी कुदरत ना होती तो बंदे का कोई हाल ना होता। ए अल्लाह, हम झोली फैलाए बैठे हैं, हमें माफ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।